سمجھ گئے آپ؟ ہاں میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو علم ہوگا کہ کراچی میں اور پاکستان میں اب بہت سے لوگ غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس سے بھی کام کرتی ہیں، لیکن میری اکثر جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس ایشو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارے کچھ دوست ہیں جاننے والے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس سے آپ اس میں نہ ڈالیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس گندے معاشرے کا حصہ ہیں. نام کا ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات مجرمانہ غفلت میں شامل ہے. وہ ہیومن رائٹ کی طرف ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود احمدیوں کے ہیومن رائٹس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ان کی نیکی دکھاوا ہے. اگر باصول نیکی ہو تو جو کچھ بھی گزرے سر پر گزرے گی، ایسا آدمی اصول کو نہیں چھوڑے گا، وہ حق کی خاطر ضرور آواز اٹھائے گا. اور بعض ایسے ہیں بھی شاذ کے طور پر پاکستان میں اب بھی موجود ہیں جو حق کی آواز ضرور اٹھاتے ہیں، خواہ احمدیت کے حق میں اٹھانی پڑے. لیکن اکثر جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ دنیا کے دکھاوے ہیں. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مقرر کی ہوئی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم خدمت کرنے والے اعلیٰ طبقے کے لوگ، حکومتیں ہماری سنتی ہیں، غیر حکومتیں ہم سے پوچھتی ہیں. یہ ایک قسم کا فرضی ایک بلند مرتبہ انہوں نے اپنے لیے قائم کر لیا ہے، اور محض سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہے. اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے، تو بظاہر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے یہ لوگ مصروف ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں ان سے پوچھتی ہیں، پاکستان بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے. ان کا دکھاوا اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کسی سچے مظلوم کی حمایت کرنی پڑے اور اپنی ساکھ کھونی پڑے. اس وقت یہ ساکھ کو نہیں کھوئیں گے اور سچائی کو چھوڑ دیں گے. اس لیے مجرم معاشرے کا حصہ ہیں. درست ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے.